ناظرین، کبھی کبھی کوئی عام آدمی، کوئی فنکار، کوئی ایکٹر بھی دین کا کام کر جاتا ہے. اتنا کام کر جاتا ہے کہ جتنا شاید کوئی اسکالر بھی وہ کام نہیں کر سکتا دین کا کام. اسی طرح اس دن ایک کلپ سن رہا تھا میں. کوئی فنکار ہے، افتخار ٹھاکر اداکار ہے، پاکستان کا، ڈرامے بناتا ہے. تو ان کا انٹرویو ہم سن رہے تھے تو انہوں نے بیچ میں ایک واقعہ بیان کیا جو بہت حیرت انگیز واقعہ تھا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں پیرس سویڈن سے فلائٹ پر بیٹھا. 45 منٹ کی فلائٹ تھی، 2 کمپیکٹ سیٹیں تھی. ایک پر میں بیٹھا تھا اور دوسری پہ ایک میرے ساتھ گورا بیٹھا تھا. تو اس گورے نے مجھے دیکھ کر نا بھانپ لیا، پہچان لیا کہ یو آر مسلم، کہ کیا تم مسلمان ہو؟ تو میں نے کہا جی مسلمان ہوں. تو اس نے کہا آئی ایم کرسچن، میں عیسائی ہوں، کرسچن ہوں. تو وہ عیسائی تھا اور کہنے لگے میں مسلمان تھا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مسلمان ہیں، میں عیسائی ہوں، تو کیوں نہ ہم کچھ باتیں کرتے ہیں. تو افتخار ٹھاکر کہنے لگا کہ 45 منٹ کی فلائٹ ہے، اس میں ہم زیادہ باتیں تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ سوال آپ کر لو، کچھ سوال میں کر لیتا ہوں. تو اس نے کہا پہلے آپ کرو. تو افتخار ٹھاکر کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں، تم عیسائی ہو. اس نے کہا مریم علیہ السلام، تمہارا مریم السلام سے رشتہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا. وہ کہتا ہے وہ ہماری ماں ہے. تو افتخار ٹھاکر کہنے لگا پھر تو ہم بھائی ہوئے، ایک دوسرے کے بھائی بنے. تو اس نے آگے سے کہا نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں نہیں ہے کہ ہاں ہم پھر اپنے بھائی ہوئے. کہنے لگے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک شخص مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، ان کی عفت پر سوال اٹھاتا ہے، ان کی عزت پر سوال اٹھاتا ہے، اور ایک ایسا مذہب ہے، ایسا شخص ہے جو ان کی پاکیزگی، ان کی عفت کی گواہی دیتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے. دیکھیں جس طرح بائبل میں ان کی پاکیزگی کے بارے میں، ان کے بارے میں اور کچھ بیان کیا گیا ہے، لیکن قرآن میں ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. تو میں نے کہا اب تمہاری باری ہے، جو سوال کرنا ہے تم کرو. تو وہ ٹھاکر کہتا ہے کہ وہ آگے سے خاموش ہو گیا گورا، وہ جو عیسائی تھا. اس نے مجھ سے نمبر مانگا اور مجھے کہا کہ میں تم سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا، آئی کال یو لیٹر، میں تمہیں بعد میں کال کروں گا. تو افتخار ٹھاکر کہتا ہے کہ میں پاکستان پہنچ گیا. تو کچھ دن بعد اس کی کال آئی کہ کیا آپ پاکستان پہنچ گئے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ہاں پہنچ گیا ہوں. تو افتخار ٹھاکر کہتے ہیں کہ 11 دن بعد میں عمرے کے لیے بیت اللہ گیا. تو اس وقت بیت اللہ میرے سامنے تھا، تو میرے فون پر ایک رنگ ٹون بجی، کال آئی. میں دیکھا وہ ڈینیل سے لکھا ہوا تھا، اس بندے کا نام ڈینیل تھا، وہ عیسائی، اس کی کال آئی. تو میں نے اس سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اس وقت کہاں ہوں؟ تو میں اس وقت بیت اللہ میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہوں. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ہمارا مقدس گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مقدس جگہ ہے. یا انسان جو بھی دعا کرتا ہے، جو بھی اپنی خواہش اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتے ہیں. تو اس نے آگے سے کہا کہ تم کیا دعا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اور میرے بھائی ڈینیل کو اس جگہ پر اکٹھا کر دے. تو اس نے کال کاٹی اور مجھ سے کہا کہ کیا تمہارا یہاں پر کوئی دوست وغیرہ نہیں ہے، کوئی مسلمان دوست؟ تو میں نے میرا ایک دوست تھا جس کا نام نذیر تھا، میں نے اس کو اپنا نمبر دے دیا، اس کا نمبر دیا، ایڈریس بھی دیا. تو اس نے کال کاٹ دی. تو اگلے دن جب میں مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا، وہاں کی تیاری پکڑی، سفر میں تھا، تو مجھے کال بجی، ڈینیل کی کال آئی. تو اس نے جملہ پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا آئی واز ڈینیل، میں پہلے ڈینیل تھا، نو آئی ایم عمر، میں اب عمر ہوں. میں حیران ہوا کیا ہو؟ کہتا ہے میں ساری رات اس انسان کے پاس، اس مسلمان بندے کے پاس جس کا تم نے مجھے نمبر دیا، اس کے پاس بیٹھا رہا ہوں، ساری رات گفتگو کرتا رہا ہوں. تو اس نے مجھے متاثر کر دیا، میں اسلام لانا چاہتا تھا اور الحمدللہ میں نے اسلام قبول کر لیا. تو دیکھیں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ انسان جس پہ کوئی امید نہیں ہوتی، وہ بھی دین کا اتنا کام کر جاتا ہے جتنا نہ کوئی اسکالر کر سکتا ہے، نہ کوئی پڑھا لکھا انسان کر سکتا ہے. وہ اتنا کام کر جاتے ہیں. تو واقعہ سن کے انسان بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ ایک فنکار، ایک اداکار، ڈراموں میں کام کرنے والا، اس کے اس جملے نے ایک عیسائی کو، ایک گورے کو مسلمان کر دیا. یہ ہمارے لیے بہت تفکر کی بات کرنے، سمجھنے کی بات ہے، بہت فہم کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے.